ایشو کے طور پر ایک ورلڈ لیول کے اوپر ایشو سامنے آیا ہے، اور ایشو تو تھوڑا سا پرانا تھا لیکن اب اسے ہوا ملی ہے۔ مئی کے آخری ہفتے میں ایک ٹی وی پروگرام میں لائیو شو کے اندر ہمارے جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس میں جو حکمران جماعت ہے بی جے پی، ان کی ایک کوئی رکن ہے، انہوں نے لائیو ڈسکشن کے دوران کچھ توہین آمیز الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے اسلام کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ واقعہ 26 مئی 2022 کو ہوا۔ کچھ لوکل لیول کے اوپر احتجاج ہوئے لیکن کوئی اس کو پذیرائی نہیں ملی۔ پھر اچانک سے جون کے دوسرے ہفتے میں دوبارہ سے ایک لہر اٹھی اور پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے احتجاج ہوا۔ اور حیران کن بات ہے کہ عرب ممالک جو آج تک انڈیا کے سامنے جھکے ہوئے تھے اپنی تجارت کی وجہ سے، ظاہر ہے وہ سستی اجناس ان سے لیتے ہیں۔ مور دین 85 بلین ڈالرز کی ٹریڈ ہے انڈیا کی ان عرب ملکوں کے ساتھ، سعودی عرب ہو گیا، یو اے ای اور باقی قطر وغیرہ، اور ظاہر ہے وہ سستی چیزیں انہیں مل جاتی ہیں۔ دنیا میں رہنے کے قابل جو جگہیں ہیں ان میں ٹاپ آف لسٹ ہمارا یہ سب کانٹیننٹ کا ایریا ہے۔ دنیا میں سب سے امیر علاقہ یہ ہوا کرتا تھا جب تک انگریز یہاں نہیں آئے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے ڈاؤن فال شروع ہو گیا چونکہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ خیر، یہ جتنے عرب ممالک ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب کبھی بھی کوئی گستاخانہ ایشوز ہوتے ہیں فرانس کے حوالے سے، یورپ کے حوالے سے، ان کی ہمیشہ یا تو سٹیٹمنٹ آتی نہیں ہے یا ہلکی سی کو ڈھیلی سٹیٹمنٹ آتی ہے، بس اس سے زیادہ آگے یہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ محاذ کھڑا نہیں کرتے، نہ ان ملکوں کو کوئی خطوط لکھتے ہیں، وہ نہ کہتے ہیں ہم آپ کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ انڈیا نے ایسا آخر کون سا ظلم کر دیا تھا جو اس سے پہلے دوسرے ملکوں نے نہیں کیا ہوا تھا؟ تو یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ گل وچ کوئی اور ہے۔ ہاں جی، گل وچ کوئی اور یہ ہے، بیسیکلی یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جس کی جلسوں میں عمران خان صاحب مثالیں دیا کرتے تھے نا کہ انڈیا کو دیکھو آزاد پالیسی ہے، وہ رشیا سے بھی لے رہا ہے، امریکہ سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ تو میرے خیال ہے اب انڈیا کو بھی پتہ چل گیا ہوگا اور عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ جب چاہیں جس کی چاہیں گچی مروڑ دیتے ہیں، جو دنیا میں سپر پاور ہیں اور ڈیزرو کرتے ہیں۔ ظاہر انہوں نے یہ منصب ارن کیا ہے، جب ارن کیا ہے تو ان کا آرڈر چلے گا، ورلڈ آرڈر ایک نیچرل چیز ہے۔ یہ یعنی کہ میں فخر سے نہیں کہہ رہا، یہ دکھ ہے لیکن یہ ریالٹی ہے، اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ ریالٹی ہے جو جب ایک مذہبی جماعت کے دھرنے عمران خان صاحب کی حکومت میں جاری تھے تو اس وقت جو انہوں نے قوم سے آ کے خطاب کیا تھا کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے تو ہماری میجر تجارت تو یورپین یونین کے ساتھ ہے اور امریکہ کے ساتھ ہے، اور یہ سارے ایک دوسرے کے کہنے میں ہے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، لہٰذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں مجبور نہ کریں۔ لیکن یہی باتیں جب یہ رشیا کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے تو انہیں پتہ تھی کہ یہ پریکٹیکلی یہ بھی پاسبل نہیں ہوگا۔ وہی ہوا ہے۔ عرب ملک جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے غلام ہیں، اوریجنل والے غلام ان کے، جن کی رشیا کے ساتھ نہیں بنتی۔ تو انہوں نے پھر ان کو اللہ شاہری دی کہ ہاں جی اب آیا ہے انڈیا قابو میں، تو آپ لوگ آفیشل سٹیٹمنٹس دیں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریئل ٹائم اوریجنل ڈیٹا ہے۔ ہم چونکہ صرف لوکل اپنی خبریں سن رہے ہوتے ہیں، ورلڈ پالیٹکس کیا ہو رہی ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ خیر مجھے تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ عربیوں میں کون سا ایمان جاگ اٹھا ہے، ہاں اس سے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ سب سے توانا آواز پوری دنیا میں دو مسلمانوں کی تھی، ایک عمران خان صاحب اور دوسرے طیب اردگان، اسلاموفوبیا کے خلاف، گستاخانہ کارٹونز کے خلاف۔ اس وقت یہ سارے عرب ملک سوئے پڑے ہوئے تھے، وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ وہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے بڑا
یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آ کے۔ جب آپ کسی کے ریلیجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریلیجن پہ حملہ کرے گا۔ کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا، ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا، اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا بی جے پی نے دباؤ میں آ کے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہے۔ بیسیکلی وہ انڈیا کو اس کی اوقات میں رکھ رہے ہیں کہ تجھے بڑا شوق ہے نا رشیا کے ساتھ تجارت کرنے کا، تو تیرا شوق نکال دیتے ہیں۔ تجھے بڑا فخر ہے نا کہ میں نے سب کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو تجھے بتا دیتے ہیں کہ دنیا میں حکم کس کا چلتا ہے۔ یہ ہے پیچھے اس کے ریزن۔ باقی جو ریئل ٹائم ادھر ہوا اس کو ذرا چنگاری ایک دکھانے کی ضرورت تھی، اور پوری دنیا میں انہوں نے یہ معاملات کھڑے کر دیے۔ وہ جو پروگرام کے اندر جو کچھ ہوا اور جو 3 اعتراضات اس نے اٹھائے، نمبر 1 اس نے کہا کہ جی اڑنے والے گھوڑے کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج، اس کی طرف اس نے اسے ہٹ کیا، اور اسے اس فزیکل ورڈ سے جوڑتے ہوئے ایک سمجھ لیں ان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر پیش کیا، یہ نان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر۔ دوسرا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ عائشہ کے ساتھ کم عمر کی شادی کو ٹارگٹ کیا، یہ بیسیکلی زیادہ ہمارے لیے تکلیف دہ چیز تھی۔ دوسری چیزیں چلے ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آئی ہیں، کوئی زبردستی کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، مرضی کی شادی ہوئی ہوئی ہے، عورت بالغہ ہو چکی ہوئی ہے، اس کے بعد رخصتی ہوئی ہے، اس کے اوپر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ ایج ڈفرنس، کوئی کہتا ہے جی وہ 19 سال تھی، کوئی کہتا ہے جی 9 سال تھی، میں کہتا ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، 9 سال ہو، 19 سال ہو، 29 سال ہو، 99 ایئرز ہو، جب 2 مرد و عورت آپس میں اتفاق کے ساتھ شادی کر لیں حق مہر کے عوض، ایج ڈفرنس جو بھی ہو، اس کے اوپر کوئی اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی زبردستی والا معاملہ ہی نہیں ہے، اس کو خیر میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز اس نے کہا کہ قرآن حکیم میں لکھا ہے کہ زمین فلیٹ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ جو فلیٹ کا معنی تم نے لیا ہے وہ وہی ہے جو علماء کرام سب کانٹیننٹ کے میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے تو اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ تم نے قرآن سے جو سٹیٹمنٹ اٹھائی ہے، قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتے گیا ہے، وہ اس طرح کی بات ہے ہی نہیں تھی جو تم نے اس کو رنگ دیا ہے، یہ فزیکل ورڈ سے تعلق رکھتی ہے چیز، ٹھیک ہے ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آئے دن مسئلے اٹھاتے رہتے ہیں، کبھی سورہ توبہ کی آیات اٹھا لیتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو، اسی طریقے سے اسلام تلوار کے زور کے اوپر پھیلا ہے، اس قسم کے اعتراضات آپ سنتے رہتے ہیں۔ خیر اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن فی الوقت میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا، اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابھی تو ادھورے کلپ چل رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے مجھے ایک کلپ ملا ہے، اور زیادہ تر تو انہوں نے غائب بھی کر دی ہیں سوشل میڈیا سے، خود بھی انہوں نے کٹنگ کر دی، کوئی ریئل ٹائم کسی نے ریکارڈ کر لیا تھا ٹی وی پروگرام سے تو وہ چل رہا ہے۔ تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہا ہے، اور یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مذاق اڑائیں، جبکہ وہ آپ کے مخالف کوئی ریلیجن ہے۔ ایک تو ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا سامنے مسلمان بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں۔ اب میں اسے قرآن سے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ آگے سے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد تو سنی کان تھار کے ہو۔ اب جب میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں نا تو بیسیکلی ایک اپوزٹ ریلیجن نہیں ہے، اسے میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرے ریلیجن کا نام لے کے میرے ریلیجن کی تعلیمات کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے، کسٹوڈین تو بنا ہوا ہے قرآن و سنت کا، تو یہ تو میں تجھے اجازت نہیں دوں گا کہ تو قرآن اور سنت کے مقابلے پہ بابوں کو پیش کرے۔ یہ مذاق اڑانا نہیں ہوگا، یہ ذرا میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا ہوں۔
لیکن ونس جب اپوزٹ ریلیجن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ پھر آپ نے ڈسکشن کرتے وقت ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہے نا، اور ہمارے نزدیک ان کے ریلیجن میں خامیاں موجود ہیں، تو پھر ہمیں الفاظ کے چناؤ پر ذرا تفکر کرنا چاہیے. اور یہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر، آپ 7 میں آ جائیں، پارہ نمبر 7 کی آخری صفحے کے اوپر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت گالی دو، مت برا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. یعنی اب یہ اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا اپنا معبود، مشکل کشا، حاجت روا مانے ہوئے ہیں، انہیں گالی مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس یہ لوگ پھر اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں آ کر، غصے میں آ کر، بغیر علم کے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، بالکل اس طریقے سے ہر امت کے لیے اس کے اعمال سنوار دیے گئے ہیں. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر تمہیں لوٹ کر جانا ہے ان سب کو ان کے رب کی طرف. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، یعنی آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے دعوت نہیں دینی، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے گالی گلوچ کے اوپر نہیں اترنا ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں ان کے اس طرح کے نظریات ہیں. تو یہ ہے وہ بنیادی آیت کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ریلیجن کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں گالی گلوچ کا معاملہ، تحقیر والا معاملہ نہیں کرنا، ورنہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے نعوذ باللہ بغیر علم کے. اور اللہ نے دیکھے انہیں بینیفٹ دیا کہ وہ بغیر علم کے یہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں تو اللہ کی شان کا نہیں اندازہ، تمہیں تو پتہ ہے نا. تو ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو.